اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ان خطوط کے حوالے سے ہے جو ہم نے دنیا کے بڑے بڑے سربراہ مملکت کو اور وزیر اعظم کو لکھے ہیں، جن میں سر فہرست امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، روس کے صدر پوٹین، برطانیہ کے وزیر اعظم، اس کے علاوہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، جاپان، ان کے وزیر اعظم کو لکھے ہیں، یو اے ای کے صدر کو، قطر کے صدر کو، اور ولی عہد محمد بن سلمان سعودیہ کے کراؤن پرنس کو، ان کو لکھے ہیں خطوط، اور آگے بھی انشاءاللہ دیگر جو سربراہان مملکت ہے اور وزیر اعظم ہے دنیا میں، ان سب کو لکھے جائیں گے۔ اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی میں نے خط لکھا ہے، اور یہ خطوط جو ہے ان کہیں پہ ای میل کے تھرو گئی ہے، کہیں پہ ان کے پورٹلز پر جو خانہ ہوتا ہے اس میں میسیج چھوڑنا پڑتا ہے ایک خاص کریکٹر سے، محدود کریکٹر کے حساب سے۔ تو بہرحال تمام خطوط کا جو ہے جو خلاصہ ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ بلکہ وہ خطوط جو لکھے گئے ان میں جو ہے ساری باتیں جو ہے ہم نے ایک الگ سے پھر اس کا اردو ترجمہ کر کے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو فینس ہیں اور ان ناظرین جو ہے جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں ان کو بھی جو ہے اس سے آگاہی دیں، کیونکہ بہت سے ایسے دوست بھی ہیں جو واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان کو تو ہم نے خطوط کا ترجمہ بھیجا ہے، بات کو انگلش میں بھیجا ہے اور بات کو ترجمہ جو ہم نے کیا اس کو بھی اس پہ بھیج دیا۔ تو آج ہم یہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں خط کا، جو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ، پوٹین اور وزیر اعظم برطانیہ اور تمام ان افراد کو مطلب عہدیداران جو ہے ان کو لکھے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ لکھیں گے ہم، آگے دیگر بھی سربراہان مملکت جتنے بھی ہیں تقریباً ان سب کو لکھیں گے، یہاں تک ہماری کوشش ہے سیکرٹری جنرل آف اقوام متحدہ اسے بھی لکھا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ خط پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ محترم صدر صاحب، میں آج آپ کو نہ صرف ایک فکر مند عالمی شہری کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ میں ایک علم ادیان کے محقق، تھیولوجی ریسرچ اسکالر کے طور پہ لکھ رہا ہوں، جو ابراہیمی مذاہب کے آخری زمانے کی پیشن گوئی کے مطالعے میں گہرائی سے مصروف ہے۔ 22 سال کی مسلسل اور وقف تحقیق کے بعد میں ان گہرے نتائج پہ پہنچا ہوں جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ اس منفرد نقطہ نظر سے میں جوہری تنازع کے بڑھتے ہوئے خطرے کو انتہائی اجت کا حامل سمجھتا ہوں۔ اسے انسانی تاریخ کا ایک نازک موڑ گردانتا ہوں جو انسانیت کی حتمی تقدیر سے متعلق قدیم انتباہات سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی تباہ کن طاقت اب کوئی نظریاتی تصور نہیں ہے۔ دہائیوں کی سائنسی تحقیق، بالخصوص ڈاکٹر کارل ساگان اور ڈاکٹر برائن ٹون جیسے ممتاز سائنسدانوں کے نیوکلیر ونٹر پر اہم کام نے اس خوفناک منظرنامے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 1980 کی دہائی سے وسیع ماڈلنگ اور تحقیق کے ذریعے تیار کیا گیا نیوکلیر ونٹر کا نظریہ اب محض ایک عالمی ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک سائنسی طور پہ تصدیق شدہ حقیقت ہے۔ اس کا بنیادی مفردہ واضح ہے: ایک بڑے پیمانے پر جوہری تنازع، خاص طور پہ شہری اور صنعتی مراکز کو شامل کرتے ہوئے، بے مثال شدت کے آگ کا طوفان برپا کرے گا۔ یہ آتشیاں بھاری مقدار میں دھواں اور کاجل براہ راست کرۂ ارض کے بالائی فضا میں اسٹریٹوسفیئر جو طبقہ ہے داخل کر دیں گی، جو ایک ناقابل تسخیر چادر بنا دیں گی۔ صدر صاحب، جدید کمپیوٹر تجزیے کے مطابق یہ ماحولیاتی ریکارڈ کی کئی دہائیوں تک سورج کو براہ راست تابکاری کو ختم کر دیں گی۔ ڈاکٹر برائن ٹون کی حالیہ تحقیق ایک اور بھی خوفناک تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایک وسیع جوہری تبادلے کی ابتدائی 72 منٹ میں اندازاً 5 ارب افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔
باقی بچ جانے والے بعد میں وسیع پیمانے پر بیماریوں، کمزور کر دینے والی تباہ کاری کی وجہ سے اور بیماری اور بڑے پیمانے پہ فاقہ کشی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اور تکلیف دہ موت کا شکار ہوں گے، جس سے انسانیت کے سابقہ آبادی کا صرف ایک تہائی چھوٹا سا حصہ، شاید صرف دسیوں یا سینکڑوں ہزاروں بچ جائیں گا۔ یہ محض ایک فوجی شکست نہیں ہوں گی، یہ ایک انسانی تہذیب کی تباہی ہوں گی جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں، ایک عالمی تباہی جو تاریخی اور نبوی پیشن گوئیوں سے ہولناک حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ الہامی مطابقت، سائنس، انتباہات اور مقدس نصوص، یعنی اس خط کا ایک اور مضمون آگے بڑھاتا ہوں میں۔ الہامی نقطہ نظر سے نیوکلیر ونٹر اور اس کی تباہ کن انسانی قیمت کے بارے میں سائنسی انتباہات ہمارے مقدس نصوص میں گہری تصدیق اور مزید معنی پاتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹون کی تحقیق کے مطابق متوقع ہلاکتوں کی بڑی تعداد اور انسانیت کے ایک چھوٹے سے حصے کی غیر یقینی بقا سورۃ دخان کی آیت 15 سے گہرا تعلق رکھتی ہے، جس میں ایک شدید عذاب کے عارضی اٹھ جانے کا ذکر ہے، صرف اس لیے کہ لوگ اپنی روش پر واپس آ جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے سورۃ دخان میں فرماتا ہے، ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیں گے، تم پلٹنے والے ہو، یعنی تھوڑے سے مراد ہے کہ تھوڑے لوگوں کو نجات دے دیں گے۔ تھوڑا سا عذاب اٹھانا مطلب تھوڑے لوگوں کو اس سے نجات دینا۔ اس آیت کو چند بچ جانے والوں کے انجام پر ایک چونکا دینے والی جھلک کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اگرچہ جوہری دھماکوں اور ان کے براہ راست نتائج کی سب سے شدید سزا انسانیت کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا اپنی پرانی روش پہ واپس آنے یا دیر پا نتائج کا سامنا کرنے کا رجحان برقرار رہے گا، یعنی دیر پا جو نتائج ہے اس کے نیوکلیر جنگ کے بعد جو نتائج پیدا ہوں گے اس سے سامنے کرنے کا رجحان برقرار رہے گا، جو کسی بھی راحت کے مشروط اور عادی نوعیت کے واضح کرتا ہے۔ مزید برآں قرآن پاک میں سورۃ دخان کی آیت 10-11 میں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں واضح طور پہ بیان کرتا ہے، جو ان سائنسی پیشن گوئیوں کی براہ راست عکاسی کرتا ہے۔ تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ سورۃ 10 اور 11 کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دھوئیں کے بادلوں کے انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لینے کا یہ واضح منظر نیوکلیر ونٹر کی سائنسی پیشن گوئیوں کی بالکل عکاسی کرتا ہے۔ جلتے ہوئے شہروں اور جنگلات سے اٹھتے ہوئے دھوئیں اور گرد و غبار کے بڑے بڑے بادل سورج کو چھپا دیں گے، دنیا کو ایک پراسرار دم گھٹنے والے اندھیرے میں دھکیل دیں گے، جو اس جنگل میں پھنسے لوگوں کے لیے واقعی ایک دردناک عذاب ہوگا۔ الہامی نقطہ نظر سے یہ آیت ایک ایسے واقعے کی براہ راست وارننگ ہے جو یقینی طور پہ ایک جوہری تباہی ہو سکتی ہے۔ نبوی روایات اور جوہری حقیقت، اس طرح نبوی روایات احادیث ممکنہ مستقبل کی آفات کے بارے میں عین اور چونکا دینے والی بصیرت پیش کرتی ہے، جو موجودہ جوہری حقیقت سے حیرت انگیز مماثلت رکھتی ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ دو عظیم گروہ آپس میں جنگ نہ کرے، جن کے درمیان ایک عظیم خدا ریزی ہوں گی اور ان کی بکار مقصد وجہ ایک ہوں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ نبوی اعلان ہمارے موجودہ عالمی منظر نامے میں بے پناہ وزن رکھتا ہے۔ دو عظیم گروہ کی تشریح آج کی بڑی عالمی طاقتوں کے طور پر کی جا سکتی ہے، جن میں سے ہر ایک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ اگر ان کے درمیان جوہری تنازع پھوٹ پڑتا ہے تو یہ بلا شبہ انسانی تاریخ میں بے مثال بے پانے پر ایک عظیم خدا ریزی ہوں گی، جو انسانیت کے وجود کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ ہوگا۔ ان کی بکار ایک ہوں گی کا فقرہ خاص طور پر چونکا دینے والا ہے، یعنی ان کی بکار ایک ہوں گی، یہ فقرہ خاص طور پر چونکا دینے والا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دونوں فریق اپنی ظاہری مخالفت کے باوجود کسی ایک شاید تباہ کن ترغیب یا منطق سے کارفرما ہو سکتے ہیں، جو انہیں ایک مشترکہ تباہ کن انجام کی طرف لے جائے۔ موجودہ دور میں مصنوعی ذہانت (AI) میں تیزی سے ترقی کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ مستقبل کے AI سے چلنے والے دفاعی نظام یا خود مختار جنگی حکمت عملی غیر ارادی طور پہ ایسے تنازع کو جنم دے سکتی ہے، یعنی یہ ورلڈ وار یا عظیم جنگ جو ہے ایروائی کی سبب بھی ہو سکتا ہے، جو جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ ان کو ایک شے جو ہے اس طرف لے آئیں گی، یا حدیث کا یہ ذکر دعوتہما واحدہ،
اب یہ دعوتہما واحدہ جو ہے وہ ایک شے کے متعلق بات کی گئی ہے کہ ان دونوں کو ایک طرف جو ہے ایک ہی شے جو ہے نا اس پہ لے آئیں گی یا اکسائیں گی. یہ بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے. جہاں فیصلہ سازی کی رفتار اب یہ خود مختار جنگی حملی غیر ارادی طور پہ ایسے تنازع کو جنم دے سکتی ہے جہاں فیصلہ سازی کی رفتار اور خود مختاری دونوں فریقوں کو ایک ہم آہنگ تباکن رد عمل کی طرف دھکیل دے. شاید کسی مشترکہ الگورتھمک منطق سے کار فرما ہو جو انسانی احتیاط کو بالائے طاق رکھ دے. فتنہ دہیمہ تاریکی اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا. یعنی فتنہ دہیمہ جو اس کا دہیمہ کا جو عربی معنی ہے وہ لغوی معنی وہ یہی ہے کہ کالی اندھیری مصیبت. تاریکی اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اس سے ایک دھچکا دے گا اور جب کہا جائے گا یہ ختم ہو گیا تو پھر یہ طول پکڑے گا. اس سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ حدیث ایک ایسی ہمگیر آفت کو بیان کرتی ہے جو ہر ایک کو متاثر کرتی ہے، اور ایک بار جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے تو یہ طویل اثرات کے ساتھ دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے. اس سیاق و سباق میں دھچکے کی تشریح جوہری تباہی کی شدید گرمی اور تباہ کاری کے مہلک اثرات کے طور پہ کی جا سکتی ہے جو ہر ایک کو براہ راست جلا دیں گا، یعنی ریڈیشن جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا نقصان دہ اثر ہر فرد تک پہنچے گا. نیوکلر ونٹر کا تصور اسی نبوی تفصیل سے بالکل میل کھاتا ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. جب یہ دھواں آسمان تک پہنچتا ہے، سورج کی روشنی کو روکتا ہے اور ایک مدت کے بعد یہ دھوئیں کے ذرات اپنی شکل بدلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ گیسوں سے ٹھوس ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ شدید بارش کی صورت میں پتھروں یا فجری کی طرح زمین پہ گریں گے. یہ اس حدیث کی تشریح کو پورا کرتا ہے کہ جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو یہ مزید طول پکڑے گا، انسانیت پر ایک نیا عذاب لے کر آئے گا. یہ سورۃ ملک کی آیت 17 میں موجود چونکا دینے والی تصویر سے مطابقت رکھتا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھر برسائے تو تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 17 تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ غاسق اذا وقب کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ غاسق اذا وقب ہے، یعنی چاند کی طرف دیکھ کے کہا. عربی جملہ غاسق اذا وقب کا ترجمہ رات میں جب اندھیرا چھا جائے تو اس کا شر یا جب اندھیرا پھیل جائے کے طور پہ کیا جاتا ہے. یہ ایک ہمگیر تاریکی کی گہری تصویر پیش کرتا ہے. نیوکلر ونٹر کی تناظر میں جلتے ہوئے شہروں اور جنگلات سے نکلنے والے کاجل اور راکھ سے آسمان کالا ہو جائے گا جو زمین کو ایک غیر فطری اور طویل رات میں ڈبو دے گا. یہ نبوی انتباہ جوہری تباہی کے آئینے میں دیکھا جائے تو ایک گہرا لفظی اور خوفناک معنی اختیار کر لیتا ہے. آسمانی اور زمینی ہنگامہ آرائی مزید برآں جب یہ دھواں ماحول کی پہلی تہہ ٹروپوسفیر تک پہنچے گا تو یہ ایک طاقتور الٹا گھومنے والا طوفان پیدا کرے گا، یعنی الٹا سائیکلون پیدا کرے گا جس کی لہریں زمین پہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے. یہ حیرت انگیز تفصیلات قرآن پاک کی ان آیات سے بھی مطابقت رکھتی ہے جو قیامت کے قریب آسمان اور پہاڑوں کی غیر معمولی حالت کی پیشن گوئی کرتی ہیں. جس دن آسمان سے شدت سے ڈگمگائے گا تو طور اور پہاڑ چلائے جائیں گے، شدت سے چلائے جائیں گے. سورۃ طور کی یعنی آیت 9 اور 10. یہ دونوں آیات اشارہ کرتی ہیں کہ جوہری جنگ کی تباہ کاریاں کس طرح انسانیت پر ایک قسم کی قیامت لا سکتی ہے. آسمان کا شدید ڈگمگانا اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا جوہری دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والی شدید ماحولیاتی ہنگامہ آرائی اور زلزلے کی سرگرمی کی نبوی تصویر کشی ہو سکتی ہے. اخلاقی تقاضے. اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر سے قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ایک الہامی رہنمائی کا ایک ماخذ، امن، انصاف اور زندگی کی حرمت پہ زور دیتا ہے.
یہ زمین میں فساد اور تباہی پھیلانے سے واضح طور پر منع کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت 32 میں بیان کیا ہے، جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا سوائے اس کے کہ اس نے کسی جان کے بدلے یہ زمین میں فساد پھیلانے کی پیدائش میں، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس کسی ایک کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ عمل کے لیے بکار، یعنی میں نے عمل کے لیے بکار رکھا ہے ایک مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ محترم صدر صاحب، تاریخ میں ہمیں سکھاتی ہے کہ دانشمندی، بصیرت و خودکاری سے ہر بڑی سے بڑی چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک الہامی محقق کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس منفرد موڑ پر ہمیں ایک گہری ذمہ داری نبھانی ہے۔ جس طرح ایک ہوشیار حکمت عملی ساز ہر قدم کے ممکنہ نتائج کا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے، اس طرح ہمیں بھی اس جوہری دور میں ہر فیصلے کے دور رس نتائج کو سائنسی یقینیت اور نبوی انتباہ دونوں کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں ان راستوں سے ہر صورت گریز کرنا چاہیے، ان سائنس کو خود تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس نازک صورتحال پہ گہرائی سے غور کریں۔ اس لمحے کی اجلت، جیسا کہ ان قدیم تباہات اور جدید سائنسی سمجھ بوجھ سے واضح ہوتی ہے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے تمام افراد سے فوری اور فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ خاص طور پہ میں پرزور سفارش کرتا ہوں کہ بین الاقوامی کانفرنسوں اور ورکشاپس کا آغاز کیا جائے اور ان کی فعال حمایت کی جائے، جن کا مقصد قدیم الہامی انتباہات اور نیوکلیر ونٹر کے عصری سائنسی سمجھ بوجھ کے درمیان خلیج کو پور کرنا ہو۔ جو پیشن گوئیاں کی گئی ہے قرآن حدیث میں اور جو سائنس کہہ رہا ہے، ان کے بیچ میں جو خلیج ہے ان کو پور کرنا ہو۔ اس پہ جو ہے نا میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کانفرنسز بلائیں اور تمام تقریب صدور کو اور ورکشاپس بنائیں۔ تو ان چیزوں کو اب میری طرف سے تو کوشش ہے، کیونکہ جب تک یہ بات ڈیبیٹ نہیں ہوں گی اس سطح پہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور اچانک آنے والی تباہی کے لیے لوگ تیار نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم اپنی نسل کی طرف تو کم سے کم جو بچ جائے یا ان میں جو لوگ بچ جائے ان کو طرف جو ہے نا کچھ دے کے تو جائے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا کچھ ہمارا عمل ایسا ہو تو ان کے لیے بہتری کے لیے آگے کے راستہ بن سکے۔ اب اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ عصری سائنس جن کا مقصد قدیم الہامی انتباہات اور نیوکلیر ونٹر کے عصری سائنسی سمجھ بوجھ کے درمیان خلیج کو پر کرنا ہو۔ اس طرح کے مکالمے ایک عالمی بیداری اور اس جو وجودی خطرے کو روکنے کے لیے اجتماعی عزم کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔ میری دلی امید ہے کہ آپ کا معزز دفتر اس اہم ضرورت کو پہچانے گا اور جوہری تخفیف اصلاح کی کوشش کی حمایت کرے گا، تنازعات کے پرامن حل تلاش کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ انسانیت ایسے مستقبل سے بچ جائے جس کی سائنسی طور پر پیشن گوئی بھی کی گئی ہے اور نبوی توحید پر خبردار بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک آپ اس میں یہ نہیں سمجھیں گا کہ میرا کوئی ایمان نہیں چیز پہ، لیکن خط میں یہ چیزیں اس لیے لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو احسن طریقے سے پکارو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں اکثر جو ہے وہ دین اور اسلام اور ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ جو زبان وہ سمجھ سکتے ہیں اسی زبان کے اندر ہمیں ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ان سے مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک مولوی بن کے اس سے مخاطب ہوں، مجھے ڈپلومیٹک طریقے سے انداز بیان کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہی ہو کے رہے گا، لیکن بہرحال ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ان سے مخاطب کرنے کے لیے مجھے یہ الفاظ لکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مجھے ان باتوں پہ یقین نہیں ہے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن پہ جو شخص شک کرے یا یقین نہ کرے وہ تو کافر ہے، وہ تو دین سے نکل گیا۔ لیکن جب کسی غیر دین مسلم کو آپ مخاطب کریں گے اور پھر ایسے درجے پہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، مقصد جو آپ کا ہدف حصول کرنا ہے اس سے کس طریقے سے حصول کیا جائے وہ بیان کرنا ہے، تو وہ ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا۔ تو اب آگے اب میں نے یہ کہا ہے، اور امن بقا کا راستہ ان غیر انتباہات کو ماننے اور تمام انسانیت کی خاطر اپنے اعمال کو اعلیٰ ترین روحانی اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق ڈالنے میں ہے۔ یہ آخری الفاظ ہے میرے، کہ امن اور بقا کا راستہ ان غیر انتباہات کو ماننے اور تمام انسانی خاطر اپنے اعمال اور اعلیٰ ترین روحانی اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق ڈالنے میں ہے۔ اب یہ بات تو تقریباً وہ جو باتیں پچھلی جو
کچھ لوگ اگر اعتراض بھی ہوں گا تو وہ یہ بات میرے خیال سے اس اعتراض کو ختم کر دیتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں اس کو آپ اس کی سوچ کو، اس کی سمجھ کو، ان کی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہو۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین۔